صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ولی کامل حضرت سیدنا پیندار شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مقدس کے اس عظیم موقع پر ہم تماموں کو صحت دی، تندرستی دی اور بارگاہ حضرت پیندار شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ بھی مقدر والوں کا معاملہ ہے. ہر کسی کو جو تو یہ میسر نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دے. وہ اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے. وہ بے خوف اور بے خطر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، بقول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہ یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے. اور پھر اس کا چرچا جو تو فرشتوں میں کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت جو تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبرائیل جائیے اور تمام فرشتوں کو یہ اعلان کر دیجئے کہ میں نے فلاں کو، فلاں بندے کو اپنا محبوب بنایا. میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنایا، لہذا فرشتوں کو کہہ دو کہ تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو، اپنا پیارا بنا لو. اور پھر اعلان فرماتا ہے کہ ان فرشتوں سے کہہ دو کہ زمین کے خطے پر اتر جائے اور تمام جتنی زندی مخلوقات ہے، تمام مخلوق کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جو تو اللہ کا محبوب بندہ ہے. اے اللہ کی مخلوق، تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بشر حافیہ یہ سوال نہ کر دی کہ بشیر ہونا، بشر بھی لفظ ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا شراب کا کاروبار تھا. بشر حافی کا کاروبار شراب کا تھا. اتنے سود خور تھے کہ اگر سود کا پیسہ ان کا نہیں دیتے لوگ تو ان کے گھر میں پکا ہوا کھانا بھی اٹھا کر لا لیتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت بشر حافی اپنے جو تو شراب کے جو تو اڈے پر صبح میں اٹھ کر جا رہے تھے. راستے سے جب چل رہے تھے تو آپ کی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے کیسی محبت فرماتا ہے، اور جسے سنوارنا چاہتا ہے اس کی ایک ادا بھی اگر پسند آ گئی تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ایک کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑتی ہے. وہ کاغذ کا ٹکڑا جو تو وہ بشر جو تو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر اسے چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری جگہ دنیا کے قدموں میں نہیں ہے اور راستے میں نہیں ہے. تیری جگہ تو بہت اونچے مقام پہ ہونا چاہیے. اور وہیں سے اپنے گھر پر لوٹتے ہیں. اور گھر پر لوٹ کر آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے مکانات ہوتے ہیں، حویلیاں جو ہوتی ہے پرانی، یا جو تو لکڑی کے دھابے بنے ہوئے جو ہوتے تھے پہلے، ابھی بھی پہلے مکانات تھے بہت سارے ہیں نا، جس میں محراب بنے ہوئے ہوتے تھے. محراب تو ایک اونچی جگہ پر جو تو ان کے حویلی میں ایک محراب تھا. آپ نے جو تو کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس محراب میں رکھ دیا
اور کہا کہ تیری جگہ دنیا کے قدموں میں نہیں، تیری جگہ تو دنیا کے سروں پر ہونی چاہیے، دنیا والوں کے سروں پر ہونی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر آپ پھر وہاں سے نکلے اور اپنے شراب کے اڈے پر جانے لگے۔ شراب کے اڈے پر پہنچتے ہیں، ان کا معمول تھا شراب کی دکان پر جب پہنچ جاتے تو ہلکا سا دروازہ بھیڑ لیا کرتے تھے، کنڈی نہیں لگاتے تھے اپنے دکان کی، دروازہ بھیڑ لیا کرتے تھے اور ایک پیالے میں جو تو شراب نکال کے خود نوش فرمایا کرتے تھے، خود پی لیتے تھے۔ اب بشر نے جو تو ایک پیالے میں جو تو شراب نکالی اور پینے کے لیے جیسا ہی جو تو اپنے منہ کے قریب لایا تو باہر ایک دستک ہوئی دروازے پر اور کہا گیا کہ اے بشر، تجھے جو ہو تو اللہ نے یاد کیا ہے اور میں اللہ کا قاصد ہوں۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ قاصد نظر آیا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ قاصد جب غائب ہو گیا تو قاصد کو ڈھونڈنے کے لیے، اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے بشر جو تو پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ حافی سے مطلب ہے ننگے پیر، حافی بولے تو ننگے پیر، بغیر چپل بغیر جوتے والا۔ اب وہ دکان میں اندر گئے تھے تو چپل چھوڑ کے گئے تھے، لیکن جب وہ پیچھے دوڑے اس کے کہ میں دیکھوں یہ ہے کون، تو کہا تجھے اللہ نے یاد کیا ہے، تجھے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ اطلاع دینے، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، دیکھا جیسی نظر آئے نظر سے غائب ہو گئے۔ وہ آنے والا قاصد تو اللہ کا فرشتہ تھا۔ بشر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ملنے کا سوال ہی نہیں آتا تھا۔ بشر دیوانہ ہو چکا ہے اللہ کا۔ اب جو بشر تھا وہ بشر حفیظ رحمت اللہ تعالی علیہ بن گئے۔ اب اعلان ہوتا ہے، لوگ دیکھا کرتے تھے کہ جس راستے سے بشر چلتا تھا اس راستے پر جو تو جانور بھی جو تو غلاظت نہیں کرتے تھے، جانور پیشاب نہیں کرتے تھے، کیوں تو حکم ربی تھا، فرشتوں کو اعلان کر دیا گیا تھا، اعلان کر دیجئے بشر میرا پیارا ہے، کسی جانور نے بھی جو تو اس کے راستے میں پیشاب نہ کرنا، جو ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے پیر جو تو نجس ہو جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، اور اللہ کرے کہ بار بار یہ موقع جو تو ہمیں عنایت ہوتا رہے، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی رہے۔ اور اس کی حاضری کی جو وجہ ہے، یہ ہم دل سے نہیں آتے، بہت جو تو کسی نے بلایا بول کے ہمارے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت جو تو اپنے ولیوں کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال چکا ہے۔ میں تقریباً 250 کلومیٹر سے آیا ہوں، ابھی میرے خیال سے 5:30 بجے میں آیا یہاں پر، پھر کوئی تھکوا نہیں۔ اگر عام دنوں میں آتا تو میں آرام کرتا بھیا بھائی کے یہاں، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے تو سیدھا ہم جو تو سلیم صاحب کے مکان میں آ گئے، ہمارے کیا نام جس کے مکان میں ہم رکے، گلاب بھائی کے مکان میں آ کے رک گئے ہم، ہے نا، سیدھا وہاں آ کر رکے، وضو بنائے، نماز عصر پڑھے اور یہ فاتحہ خوانی کی تیاری میں آ گئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو تو اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جب کسی کی حاضری نصیب کرتا ہے نا تو اسے کوئی تھکوا بھی نہیں آتا اور کوئی تھکاوٹ بھی نہیں آتی اور اسے کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا۔ 250 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا، کسی کو معلوم ہو رہا؟ نہیں معلوم ہو رہا ہے نا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے دن بھر بھوکا رہا، یہ بھی سن لو، جو تو صبح 7 بجے نکلا تھا نا وہاں سے۔ ارے بھوکے کا مطلب تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہم اولادی اس کی ہے۔ کسی نے کہا تھا، ایک شاعر نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ہے ایسے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ہے ایسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ چل رہا ہوں، کوئی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں صبح سے؟ ابھی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ خیر، تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی ہے، ان سے نہیں مانگنا، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی ہے۔ اب ہمیں روکا جاتا نہیں، وہاں کیا رکھے ہوا، وہ خود محتاج ہے، وہ مٹی کا ڈھیر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو مٹی کا ڈھیر سمجھتے وہ سمجھے۔ ہم تو انہیں کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک کے زندہ ہیں، ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ان کے وسیلے سے حضرت پیندار شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے اور طفیل الہ العالمین ہم تماموں کی جائز تمناؤں کو پوری فرما اور ہماری مرادوں کو پوری فرما۔ ہماری ماں بہنوں نے بھی یہ دعا مانگنی، پیندار شاہ آپ دے دو نہیں، پیندار شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں جو تو نیک صالح اولاد ہو جائے، ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے، ہماری جو تو بیماریوں سے ہمیں شفا ہو جائے، یہ دعائیں مانگا کرو اللہ کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں آ کے کہ آپ دعا کرو اللہ سے، یعنی انہوں نے دعا کرنا، ہم یہ دعائیں کرنے لگاتے ہیں، ہم جو تو
ان سے مانگنے کے لیے نہیں آتے، تو حکم ربی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. اے ایمان والو، اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور وہ وسیلہ حضرت پینڈار شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وسیلہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو حضرت پینڈار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم تماموں کی جائز تمناؤں کو، دلی مرادوں کو پوری فرما. الہی بحرمتی جد الحسن والحسین برحمتک یا ارحم الراحمین.